بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کلونجی کے استعمال کا درست طریقہ اور ایک چٹکی کلونجی کا استعمال کس طرح کیا جائے کہ قوت مدافعت کا حصول اور امیونٹی لیول کو اپ گریڈ کیا جائے۔ بلیک سیڈ بینیفٹس یا کلونجی بینیفٹس ان اردو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کلونجی اور شہد کے استعمال کے بیش بہا فوائد ہیں اور وہ فوائد آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا مزاج اگر دیکھا جائے تو گرم خشک ہوتا ہے اور کلونجی کے دانوں کی جو رنگت ہے وہ سیاہ ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی یہ پیدا کی جاتی ہے اور پائی جاتی ہے، کاشت کی جاتی ہے۔ کلونجی کے استعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین اور طب نبوی کی روشنی میں اتباع کرام نے اس کے اوپر خوب ریسرچ کی ہے اور ان کو جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریوں کے حوالے سے شفا کے حصول کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ کلونجی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں شامل کیا جاتا ہے اور انسانی صحت کے لیے بھی طبی افادیت کا بہترین مظہر قرار دیا گیا ہے۔ کلونجی سے جو مختلف علاج کیے جا سکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شوگر ہے، شوگر کے حوالے سے شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، کلونجی کا استعمال ان کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوا ہے۔ ایک حصہ کلونجی کا اور چوتھا حصہ کاسنی کے بیج ملا کر باریک پیس لیں اور صبح ایک چائے کا چمچ شوگر کے مریض کو بطور دوا استعمال کرایا جائے تو اسے شوگر کے مرض میں مبتلا افراد کو حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا۔ یہ آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے، بہت ہی زبردست اس حوالے سے رزلٹ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یرکان کے مرض کے اندر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے بیج جو ہیں وہ پیس لیں، پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے یرکان کا مرض جاتا رہتا ہے۔ اس طرح کلونجی کا جو بیج ہیں ان کو سرکے میں خوب جوش دے کر ٹھنڈا کیا جائے اور پھر اس کے غرارے کیے جائیں تو اس سے مسوڑوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے اور مسوڑوں سے پیپ آنا بند ہو جاتی ہے اور درد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیگننٹ وومنس جو ہوتی ہیں، حاملہ خواتین کے لیے کلونجی کا استعمال فائدہ مند نہیں ہے، انہیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ البتہ جو دودھ دینے والی ہیں، مطلب بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ان کے لیے دودھ کی بڑھوتری کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اگر ایک پیشنٹ جو ہے اسے بھولنے کا مرض لاحق ہے، نسیان کی بیماری ہے، یادداشت کو تیز کرنے کے لیے کلونجی کا استعمال، حافظے کو تیز کرنے کے لیے بھی اور یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے چند دانے نہار منہ کھا لیے جائیں تو بھول جانے کی جو کیفیت ہے وہ رفتہ رفتہ دور ہو جاتی ہے اور حافظہ اور دماغی حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے افراد جن کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے تو ان کے لیے کلونجی کا روغن استعمال کروایا جائے، اس سے یہ درد جاتا رہتا ہے۔ اور معدے کے حوالے سے تو جن افراد کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جسمانی نکاہت پیدا ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، چہرے پر پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے مریض کو ایک کپ دودھ کے اندر 1 چمچ روغن زیتون اور نصف چمچ کلونجی کے بیج پیس کر ملائے جائیں اور روز صبح پلا دیے جائیں تو ان کو انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا اور ان کے لیے ان کے چہرے کے اوپر رونق آ جائے گی، ان کی نکاہت جو ہے وہ دور ہو جائے گی، کھانا بھی انہیں ہضم ہوگا اور جسم کا حصہ بنے گا۔ اس کے علاوہ ایسے مرد و حضرات اور خواتین و حضرات جو اعصابی تناؤ کا شکار ہیں، بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت لاحق ہے تو انہیں کلونجی کا استعمال انتہائی فائدہ دیتا ہے اور طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے جس سے ہیجانی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے دائمی درد میں مبتلا مریضوں کے لیے کلونجی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جوڑوں کی سوجن اور درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ 1 کپ دودھ کے اندر 2 چمچ روغن زیتون اور 1 چھوٹا چمچ پسی ہوئی کلونجی ملا کر صبح کے وقت پینے سے ہاضمہ درست رہتا ہے اور چہرے کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کو رات سوتے وقت بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہوتی ہے
تو ناظرین ان کے لیے کلونجی جو ہے وہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایک حصہ کلونجی کے بیج باریک پیس کر 2 حصہ اس میں شہد ملا کر مکس کریں اور رات کو سوتے وقت بچوں کو آدھا چمچ کھلا دیں۔ ان سے ان کے بستر پر پیشاب کرنے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر بر وقت اور وقت پر جو پیشاب ہے کرنے کی عادت اس میں پختہ ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جو بند حیض ہے وہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے بھی قوت بہ کے اضافے کے لیے کلونجی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ کلونجی کے جو بیج ہیں انہیں سرکے میں ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور روٹی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کلونجی کے پسے ہوئے بیج 1 چمچ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں ملا کر 2 چمچ شہد کے ساتھ پینے سے مثانے اور گردے کے جو مرض ہیں ان میں افاقہ ہوتا ہے۔ مثانے اور گردے کی جو درد ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ مثانے اور گردوں سے پتھری تک خارج ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر پانی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نیم گرم پانی ہونا چاہیے۔ بلغمی امراض کے جو پیشنٹس ہیں ان میں کلونجی کا استعمال انتہائی فائدہ دیتا ہے۔ سانس کی تنگی کی حالت میں کلونجی بہت فائدہ مند ہے، افاقہ دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے تلی کا جو ورم ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ کھانسی دمہ کے جو مریض ہیں ان کے لیے کلونجی فائدہ مند ہے، بلغم کو دور کرتی ہے۔ کلونجی کا جو استعمال ہے معدہ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ آنتوں میں موجود جو فاسد فضلات ہوتے ہیں ان کو یہ خارج کر دیتا ہے اور دائمی قبض کا جو مریض ہے اس کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ چھاتی پر بلغم جم جانے سے سانس لینے میں جو دشواری لاحق ہوتی ہے کلونجی کے استعمال سے یہ حالت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جن افراد کو کھٹے ڈکار آتے ہیں ان کے لیے کلونجی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کلونجی بھوک بھی لگاتی ہے، بھوک کی کمی کی شکایت کو بھی دور کرتی ہے۔ اسی طرح جو گنجے پن کے مریض ہیں ان کے لیے کلونجی کا استعمال بھی فائدہ مند ہے کہ اس کے بیج پیس کر مہندی میں ملائے اور سرکہ میں خوب اچھی طرح گھول کر سر پر لگانے سے گرتے ہوئے بال جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اور گنج پر بالوں کی دوبارہ نشو و نما بھی شروع ہو جاتی ہے اور بال مضبوط اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جلد کے جو دیگر امراض ہیں وہ بھی کلونجی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھوڑے پھنسیوں کی حالت میں اس کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ کلونجی کے بیج پیس کر سرکہ میں ملا کر ملم سی بنا لیں اور چنبل اور دوسرے اس طرح کے جو جسم کے متاثرہ حصے ہیں اس کے اوپر لگائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا جوشاندہ وغیرہ، اس کے بیج کا جوشاندہ پینے سے جسم میں موجود زہر کے جو اثرات ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ زہریلے کیڑے اور سانپ کے کانٹے اس کا جوشاندہ زہر کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بواسیر کا جو مرض ہے اس میں بھی کلونجی کا استعمال انتہائی فائدہ دیتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے بواسیر کے جو مریض ہیں کیسے کریں کہ سرکے کے اندر کلونجی کے بیج پیس کر ملائیں اور متاثرہ حصے پر لگائیں، اس سے مسے وغیرہ ہوں تو وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگر کلونجی کے باریک پیسے ہوئے بیج پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے اس کو پئیں تو بواسیر کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ لگانا بھی ہے اور ساتھ میں اسے پینا بھی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے درد میں کلونجی کا فائدہ ہے، معدے کو یہ مضبوط کرتا ہے، دست وغیرہ آتے ہوں تو اس سے افاقہ ہوتا ہے، جگر کی خرابی ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جگر کے امراض میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ فالج کی حالت کے اندر بھی کلونجی کے بیج مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کے جو مریض ہیں ان کو بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، درد کلنج اس سے دور ہو جاتا ہے۔ راشا کا جو مریض ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں کانپتے رہتے ہیں، ان کے اوپر کپ کپی اور راشا کا مرض لاحق ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کے بیج استعمال کروائے جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ درد سے حیض آنے والی خواتین کے لیے بھی 1 چمچ شہد کے ساتھ ملا کر اس کے بیج استعمال کروا لیے جائیں تو ان کا جو حیض ہے ان میں درد کی کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مسلسل استعمال سے خواتین کی جو پیچیدہ سے پیچیدہ بیماریاں ہیں وہ درست ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی کو یہ دور کرتا ہے، حیض کا جو خون ہے اس کو بڑھانے میں یہ فائدہ مند ہے،
جسم کے رکے ہوئے جو سدے ہوتے ہیں اس کو یہ کھول دیتی ہے، شریانوں میں موجود جو رکاوٹیں ہوتی ہیں خون کی ان کو صاف کر دیتی ہے، بلڈ سرکولیشن سسٹم کو یہ بہتر کرتی ہے۔ تو اس طرح اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کا کثرت کے ساتھ استعمال شہد کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ اسے استعمال کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس طرح کے اور بہت سارے اس کے فوائد موجود ہیں، ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں سوشل میڈیا کے پیجز کے اوپر، واٹس ایپ پہ، ایمو پہ، ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے بہت سارے جو اس طرح کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اس کے اوپر شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں اپنا نام لکھوا سکیں۔ تو ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔